بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہم اپنی 5ویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. قرآن مجید سورہ مبارکہ حج میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ تعظیم شعائر کرنا فإنہا بتحقیق من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی ہے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ شعائر کی اصل واحد جمع ہے شعائر، کس سے ہے؟ شعیرہ. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، شعیرہ. کچھ علماء لغت کے ان کا خیال یہ تھا کہ شعار کی جمع شعائر ہوتا ہے. شعار عربی کا ہی لفظ ہے، اسی مادے سے ہے، لیکن شعار اصل میں علامت ہوتی ہے، علامت القوم، کسی بھی گروہ کی علامت کو شعار کہتے ہیں. لیکن کیسی علامت؟ جو کسی قوم کے نظریات کی ترجمانی کر رہی ہو اسے شعار کہتے ہیں. لہٰذا آج کل کے دور میں اگر ہم شعار کا ترجمہ کرنا چاہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تو مارک، کسی بھی کمپنی کا جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے وہ مارک اس کمپنی کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو بنایا ایسے، جیسے لوگو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے. وہ فکر جب بنایا جاتا ہے لوگو اس کمپنی، اس ادارے کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. لہذا ٹریڈ مارک شعار ہوتا ہے. کوئی جملہ شعار ہو سکتا ہے، کوئی نعرہ شعار ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی قوم کی نظریات کی ترجمانی کرنے والا ہوتا ہے. یہاں تک مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ علامت تو ہے شعار کی. ہم نے آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں ترجمہ کیا کیا تھا؟ نشانی. شعار بھی عربی میں نشانی ہے، بلکہ قوم اور ملت کی نشانی ہے، اس کے نظریات کی ترجمانی. کل میں نے اسی لیے خدمت میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کا جھنڈا مثلا یہ پاکستان کا شعار ہے اور پاکستان کے نظریات کی ترجمانی کرتا ہے. اسی طرح سے شعار پاکستان بن رہا تھا. ہمیں تو بغیر محنت کے پاکستان ملا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جن بزرگوں نے قربانیاں دیں، جن بزرگوں نے اپنے گھر برباد کیے، اپنا وطن ترک کیا، وطن کو ترک کر کے کسی اور جگہ پر بسنا کتنا سنگین اور سخت ہوتا ہے، یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں. قربانیاں انہوں نے دی. ہمیں اور آپ کو تو پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو درد بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے گھر لوٹائے ہیں، جنہوں نے ترک وطن کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس ملک کی قیمت کیا ہے. لہذا جب وہ بنا رہے تھے تو پوری قوت اور پوری جان کے ساتھ ایک نعرہ لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ آج ہر ایک کو پتہ ہے یہ بات. شعار جب لگایا جاتا ہے، شعار ایک نظریے کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیشہ شعار کو شعار کے انداز میں ہی دیکھنا چاہیے، نعرے کو نعرے کے طریقے سے دیکھنا چاہیے. عقل اور فہم اسی کا تقاضا کرتی ہے. اگر آپ شعار کے معنی کرنے لگ جائیں گے تو کام تھوڑا سا خراب ہو جائے گا. مثلا یہی جو پاکستان کا نعرہ ہم نے لگایا کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر میں اس جملے کا ترجمہ کروں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آپ ڈکشنری میں جب مطلب کھولیں گے تو آگے لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. آیا یہ مطلب ہے؟ میرے خیال سے شاید چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اگر میں اٹھاؤں گا تو وہ کہے گا نہیں قبلہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ ایک شعار ہے. شعار کیا کہہ رہا ہے؟ نعرہ ہے.
نعرے کا اپنے خاص انداز سے ترجمہ کیا جاتا ہے. مثلا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس نعرے کا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان کی بنا لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے پاکستان بنایا گیا تاکہ لا الہ الا اللہ کو اجرا کیا جا سکے، ایک اسلامی مملکت بنائی جا سکے. اس نعرے کا مطلب یہ ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں ان افراد سے واقعاً حیران ہوتا ہوں، کیونکہ ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. اب بظاہر میں نے عرض کیا بعض اوقات جو لوگ خرابی مچانے کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے ہی لباس میں ہماری طرح سے، اب جو سیشن چل رہا ہے فتنے کا، اس کے لیے یاد رکھیے گا اس وقت ہم انٹرنیشنلی جس فتنے کا شکار ہونے والے ہیں اس میں ہوشیار رہیے گا. ابا قبا امامے کے ہی سائے میں فتنہ پھیلایا جائے گا، اور اگر ہم نے بصیرت سے کام نہیں لیا تو تاریخ میں بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہیے گا. لہذا اب اچھا بھلا آدمی ہے، عالم بھی نظر آ رہا ہے، ابا قبا بھی پہنی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کے اٹک جاتا ہے. کہاں پر؟ جہاں ہم نے کہا کلو یومن عاشورہ کلو ارضن کربلا. تو اب یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کلو ارضن کربلا تو ہر زمین کے نقطے کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ والی کربلا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کلو یومن عاشورہ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عید والے دن کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نعرہ ہے، اپنے پیچھے ایک معنی رکھتا ہے. اب آپ اس کے اوپر پوری بحث کر رہے ہیں کہ جی جمعرات جیسا جو ہے وہ شب جمعہ جیسی شب نہیں ہو سکتی، جمعہ جیسا دن نہیں ہو سکتا. پھر امام حسین کے لیے تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. امام حسن کہہ رہے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، آپ کے دن جیسا تو کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا، تو تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو قبلہ جو چیز جہاں پر ہے اس کا ویسے معنی کریں. ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمین کربلا اور ہر دن عاشورہ؟ نعرہ ہے، نعرے کا مطلب نعرے کی طرح کریں. جیسے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ میں ڈکشنری میں پاکستان کے آگے کیا لکھ دوں، وہاں یہ مراد نہیں ہے. وہاں پر اس کی کیا مراد ہے عرض کر دی آپ کی خدمت میں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کلو ارضن کربلا یا کلو یومن عاشورہ تو ایک نعرہ ہے، وہ اپنے خاص معنی رکھتا ہے. وہ خاص معنی کیا ہے؟ وہ خاص معنی یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں اگر کسی بھی زمین پر کسی نے کربلا سے اپنے لیے درس حریت اور آزادی لیتے ہوئے امام حسین کو اپنا امام بناتے ہوئے اپنے زمانے کے یزید جیسے ظالم کی طرح امام کی سنت میں قیام کیا تو وہ زمین کربلا سے متصل ہو جاتی ہے. اس کا یہ معنی ہے. اور جس دن یہ قیام کیا جائے گا وہ قیام خود بخود عاشورہ سے متصل ہو جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کربلا 61 ہجری میں نہ تاریخ کے اعتبار سے مقید ہوتی ہے، نہ زمان کے اعتبار سے مقید ہوتی ہے، نہ مکان کے اعتبار سے مقید ہوتی ہے. کربلا میں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے پیغام کو اس کی زمین سے نکال کر شام میں یزیدیت کو شکست دینے کے بعد شام میں پہلی مجلس برپا کر کے یہ بتائی کہ کربلا وہاں تک مقید نہیں ہے، جہاں تک حسینی پیغام پہنچے گا کربلا وہاں تک جائے گی. جہاں پر بھی کربلا کا پیغام لینے کے بعد بیداری پیدا ہوگی وہیں پر کربلا ہوگی، اور جب بھی ہوگی وہ دن عاشور سے متصل ہوگا. تو معنی یہ ہے. لہذا ہر شعار ایک معنی رکھتا ہے. ایک بڑا مشکل ہے، واقعاً بڑے میں مشکل مرحلے میں ہیں. ایک پورا گروہ ہے جو مسلسل عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. ایک اس کی عجیب و غریب بات کیا؟ وہ کہتے ہیں جی کربلا کا کوئی مقصد نہیں. کیوں؟ کربلا خود مقصد ہے. اب یہ جملے سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عزاداری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں، عزاداری خود ہدف ہے. قبلہ آپ بتائیں تو صحیح، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر عزاداری یعنی رونا ہی ہدف ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو کوفے میں رو رہے تھے، تفصیل بیان کروں گا میں انشاءاللہ، پہنچوں گا اس مقام تک، جو اہل بیت کو دیکھنے کے بعد ان کو سامنے گریہ تو کر رہے تھے،
ان کی نصرت نہیں کر رہے تھے، کیا آپ کا خیال ہے وہ بھی عزادار تھے؟ ان کو جناب زینب نے بد دعا دے کر تاریخ میں یہ بات رقم کرتی ہے کہ جو گریہ حسین کی معرفت کے بغیر ہوگا وہ گریہ اہل بیت کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، رقم لگا دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، تم کربلا سے مقصدیت کو چھین کیسے سکتے ہو؟ کربلا کا علمدار، اب دیکھیے کربلا کا علم، کربلا کا شعار ہے یا نہیں ہے؟ کربلا کا ہے، اور کربلا کے شعار میں حضرت عباس، ہر کسی کا اپنا رجز جو پڑھا جاتا تھا، رجز خانی عربی میں مشہور تھی، ہر پہلوان، ہر قہرمان، ہر شجاع اپنا ایک خاص شعار بنا کر آتا تھا، اور اس کا شعار ہی اس کے نظریات کی ترجمانی کر رہا ہوتا تھا، اس کے نظریات کی ترجمانی کرتا تھا۔ تو اب اگر حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ میں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کیا مقام ہے؟ رجز حضرت عباس کا کیا ہے؟ مولا کا جب پہلا بازو قطع ہوا ہے تو امام کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دو گے، انی احامی ان دینی ابدا، میں ہمیشہ اب اس دین سے حمایت کرتا رہوں گا۔ امام حضرت عباس کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ کٹ جائیں تب بھی میں دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ حضرت عباس کربلا کا ہدف بنایا، کربلا کا ہدف بتا رہے ہیں یا نہیں؟ کربلا کا ہدف یہ ہے، اگر تم کربلا والے ہو تو دین کی حمایت سے ہاتھ مت اٹھانا۔ میں عباس یہ کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ کٹ جائیں تب بھی میں دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اب اگر میرے جوان نے واقعاً کربلا کا علم اٹھانا ہے، وہ علم اٹھانا ہے جو کربلا کو ریپرزینٹ کرے، تو اسے اٹھاتے ہوئے حضرت عباس کی شخصیت کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اگر علمداری کرنی ہے تو عباس سے علمداری سیکھو، ہاتھ کٹ جائیں دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے۔ اگر میرا جوان اس فکر کے بغیر علم اٹھا رہا ہے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کس کا علم اٹھا رہا ہے۔ لیکن اگر اس فکر کے ساتھ اٹھا رہا ہے کہ سر کٹ جائے مگر دین پر سے ہاتھ نہ اٹھے، دین کی حمایت سے ہاتھ نہ اٹھے، تو بخدا حضرت عباس کے پیروی میں وہ یہ قلم اٹھا رہا ہے، اور یہی علم حضرت کے علم کا شبیہ ہے۔ کب؟ جب حضرت کی شخصیت ذہن میں ہو۔ لہذا لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ پروردگار شعائر کی تعریف کر، تو قرآن نے آواز دی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ہم تمہارے لیے ایگزامپلیفائی کر دیتے ہیں، ایگزامپلیفائی کیا، مثال دی، تو مثال کیا دی؟ صفا اور مروہ ہمارے شعائر میں سے ہیں۔ اب جب میں نے صفا اور مروہ کو دیکھا تو مجھے صفا اور مروہ کو دیکھ کر نہ تو کوئی پیغام ملا، نہ دین کی علامت سامنے آئی، نہ کوئی نظریہ ملا۔ صفا اور مروہ سے پہاڑیاں دیکھنے کے بعد، وہ بھی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان سے بڑی پہاڑیاں بہت ہیں مکہ کے اطراف میں، تو صفا و مروہ میں ایسی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب مجھے تھوڑی سی تدبر، تھوڑے سی تفکر اور تھوڑے سے تعقل کی ضرورت ہے۔ لہذا جب میں نے تلاش کیا، ڈکشنریوں میں جا کر دیکھا، تو مجھے نظر آیا کہ علماء نے ایک لفظ اور استعمال کیا، شعیرہ۔ شعیرہ کیا ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو کسی بھی شے کی معلومات کی سطح سے انسان کے اندر اس شے کو معرفت کے اعتبار سے شعور کے منزلوں میں داخل کر دے، اس شے کو شعیرہ کہتے ہیں۔ یعنی شعیرہ ایک علامت ہے۔ اس علامت کا کام کیا ہے؟ اس علامت کا کام یہ ہے کہ جس چیز کا شعیرہ ہوگا اس کا علم معلومات کی سطح سے نکل کر کہاں جائے گا؟ شعور کی منزلوں میں جائے گا۔ شعور کے لیے عرض کیا تھا، علم ہی ہوتا ہے یوصل الیہ بوجہ دقیق کدقۃ الشعر، ایسا علم، ایسی معرفت کہ بال کی باریکی، اتنا دقیق طور پر علم ذہن میں کسی شے کا آ جائے، اس مرحلے کو شعور کہتے ہیں، اس مرحلہ علم کو شعور۔ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے شعائر ہیں تو مراد کیا ہوگی؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کی سلطنت،
ان چیزوں کی معرفت ہمارے ذہن میں شعور کے ساتھ آ جائے، شعور کی منازل میں داخل ہو جائے. تو اب یہ مرحلہ سنگین ہے، اس لیے کہ پروردگار کی معرفت کو معلومات سے نکال کر شعور کی منزلوں میں داخل کرنے والی چیز اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ صفا اور مروہ. اب صفا و مروہ پہ میں نے عرض کیا، میں جب صفا و مروہ گیا اور میں نے جا کر دیکھا تو جو چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں تھیں، میں نے عرض کیا اس سے زیادہ بڑی پہاڑیاں اطراف مکہ میں موجود ہیں. مجھے صفا اور مروہ دیکھ کر اللہ کی معافی چاہتا ہوں، واقعا صفا و مروہ دیکھ کر اللہ کی جلالت میرے قلب میں نہیں آئی، اللہ کی سلطنت، اللہ کی عظمت اس اعتبار سے کہ میں صفا اور مروہ کو دیکھوں اور پھر اللہ کی جلالت میرے شعور میں آ جائے، نہیں آئی. شاید میں K2 اگر دیکھتا، ماؤنٹ ایورسٹ اگر دیکھتا تو کم از کم اللہ کی عظمت تو سمجھ میں آتی کہ جس نے اتنا بڑا پہاڑ بنایا اور اتنی اونچی چوٹیاں بنائیں اور اتنی باعظمت، تو کم از کم ایک جہت عظمت تو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اللہ نے نہ K2 کو اپنا شاعر کہا، نہ ماؤنٹ ایورسٹ کو. بس اس کا معنی کیا ہو؟ اب دیکھیں پہلا مرحلہ، اب شعار کو میں شعیرہ آپ کو سمجھانا ہے، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ نتیجہ سب کے لیے حاصل خیز ہوگا. شعیرہ اس کا معنی یہ ہے کہ شے اپنا وجود نہیں، اس کا اپنی وجود کی اہمیت نہیں. صفا و مروہ میں کھڑے ہو کر صفا و مروہ کو دیکھ کر کچھ حاصل نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب شعیرہ سفر طے کر آتا ہے. کیسے طے کر آتا ہے؟ صفا و مروہ کی عظمت کیا ہے؟ صفا و مروہ کی عظمت یہ ہے کہ حج کے مناسک میں ایک مقام آتا ہے جب آپ نے صفا و مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. اب اگر آپ 7 سفر لگانے کے بعد کبھی بھی، مطلب فرض کریں کہ میں نیا مسلمان ہوا اور مسلمان ہوتے ہی آپ کے ساتھ حج پہ چلا گیا، آپ نے جب مجھ سے یہ 7 چکر لگوائے تو آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے یا نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی یہاں پر اس طرح سے بھاگنے کا، چلو خانہ کعبہ کے گرد چکر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ صفا و مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگانا، پھر ایک مقام پر آ کر اسپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا لینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ میں سوال کروں گا آپ سے، یقیناً کروں گا، اور آپ بھی ذہن میں رکھے ہوئے ہوں گے. تو آپ فوراً مجھے جواب دیں گے، کہیں گے قبلہ یہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہم کام انجام دے رہے ہیں یہ کسی کی یادگار ہے. تو اب مجھے فوراً دوسرا سٹیپ سمجھ میں آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز بھی شاعر بنے گی اس کی اپنی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ عام سی چیز ہو، خود عام سی ہو، لیکن خاص افراد سے، کسی خاص واقعے سے اس کا ربط ہو. میں نے کہا اچھا کسی کی یاد میں، تو وہ یاد کیا وہ آدمی عام سا کا؟ نہیں، عام نہیں ہے، اپنے زمانے کے بہترین افراد میں سے ہے. بس تیسری علامت آ گئی، وہ کیا ہے کہ شعیرہ اللہ کے شعائر میں سے جو چیز ہونی ہے وہ اپنے زمانے کے بہترین افراد سے منسوب ہوتی ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اچھا، منسوب ہونے کے بعد اس طرح سے تو بہت ساری چیزیں ہیں. پیغمبر سے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں پیغمبر سے بڑی شخصیت کوئی ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی. واقعاً شاعر نے کام آسان کر دیا ہمارا. کل میں نے پرسوں کہا تھا نا، شعر میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اسی سے اندازہ لگا لیں کتنی طاقت ہوتی ہے. اتنی بڑی بحث کو اس نے ایک جملے میں، ایک مصرے میں قید کر دیا. بعد از خدا بزرگ توئی، حصہ مختصر. اتنی جلال والی شخصیت، تو پھر تو حضرت سے منسوب ہر چیز کو اللہ کا شاعر ہونا چاہیے. ایسے تو وہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، کیا حضرت کی نالین کو شاعر الہی کہیں پڑھا آپ نے کہ حضرت کی نالین کو شاعر الہی کہا جاتا ہے؟ کرتے مبارک کو شاعر الہی کسی نے کہا ہو؟ منہ مبارک کو کسی نے؟ بس اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز منسوب ہونے کے بعد شاعر نہیں بنتی. تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں،
منسوب نہیں ہیں بلکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے. شاعر بننے کے لیے صرف نسبت کافی نہیں ہے بلکہ کیا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اگر اس واقعے کو صحیح طریقے سے انسان درک کر لے تو خدا کی عظمت اور جلالت اور سلطنت حتمن اگر اس واقعے کی معرفت حاصل کر لے حتمن انسان کے ذہن میں اللہ کی جلالت، عظمت اور سلطنت حتمن آ جائے گی. تو اب یہ مرحلہ مجھے اور آپ کے ساتھ طے کرنا ہے کہ پہلے میں صفا و مروہ کو سمجھ لوں، اس کے بعد قربانی، اس کو بھی اللہ نے کہا، اس کے مرحلے کو سمجھ لوں، تو پھر وہاں سے جو بھی حاصل ہوگا اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ تاریخ میں ایسی اور چیزیں کہاں پیش آئیں. تو جہاں جہاں پیش آتی رہے گی وہاں وہاں شعار بنتا چلا جائے گا. ایسا ہی ہے نا، ہمیں خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ بھی شعار ہے، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے. تو صفا اور مروہ کا واقعہ چونکہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں واقعے کے اعتبار سے نہیں جاؤں گا، لیکن تحلیل کے اعتبار سے حتماً ہم نے تفصیل میں جانا ہے، چونکہ تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. واقعہ چونکہ آپ کا سنا ہوا ہے، واقعہ اگر میں مختصر سناؤں تو 2 منٹ کا واقعہ ہے. حضرت حاجرہ کو چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑا گیا، پیاس کی شدت میں بچہ تڑپا، حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے، بچے کے ایڑیے کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، قصہ ختم. اس سے زیادہ قصہ نہیں. لیکن تدبر کیا ہے؟ تدبر کا مرحلہ پہلا یہ ہے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نبی نہیں ہیں، امام نہیں، لیکن حضرت حاجرہ کی سنت قابل اتباع ہے. نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، مگر سنت قابل اتباع ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر دور میں کوئی خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو اپنی عظمت کے اعتبار سے اس مقام پر ہو. تو اگر حاجرہ اس مقام پر ہے تو فخر حاجرہ سیدہ کس مقام پر ہوگی. لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ غیر نبی کی سنت نہیں ہوتی، ان سے کہو کہ مناسک حج میں بھی دوڑتے ہوئے سوچنا کس کی سنت میں دوڑ لگا رہے ہیں. لہذا مقام کیا؟ مقام یہ ہے پہلا. دوسرا، حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے یہ کہا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤں کہ اس جگہ کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے؟ کہا فی واد غیر ذی زرع. کیسی وادی میں چھوڑ کر آؤ؟ غیر ذی زرع. اب اس کو تھوڑا سا غور، تدبر اور تفکر یہیں پر ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ قرآن نے کہا فی واد غیر ذی زرع. ایک ہے وادی غیر زرع اور ایک ہے غیر ذی زرع. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ اپنے شہر سے باہر نکلے، فرض کریں کہ حیدرآباد کی طرف جا رہے، آپ نے دیکھا کہ زمین ہے لیکن اس کے اوپر کاشتکاری نہیں ہوئی ہوئی، کلٹیویٹڈ لینڈ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے یہ زمین غیر زرع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کاشتکاری نہیں ہوئی ہوئی. لیکن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہو سکتی ہے. لیکن اب آپ بجائے حیدرآباد جانے کے آپ ہب کی طرف جائیں، اور جب آپ بلوچستان میں انٹر ہوں گے تو چاروں طرف پہاڑ دیکھیں گے، اور پہاڑ دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ وادی غیر ذی زرع ہے. یعنی کیا یہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی؟ نہیں، یہاں کاشتکاری ہو ہی. ایک جملے میں قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے ہم نے ابراہیم کو بیوی اور بچہ ایسی جگہ پہنچانے کا کہا نہ جہاں پانی اور نہ جہاں دانا، نہ دانا نہ پانی، ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم دیا. اب میں پورے عالم انسانیت سے سوال کرتا ہوں، حضرت کا بیوی بچے لے جا کر ایسی جگہ پر چھوڑنا عقل ہے یا خلاف عقل ہے؟ عقل ہے یا خلاف عقل ہے؟ اگر تو میں اپنی عقل لگاؤں گا تو مجھے تو خلاف عقل نظر آئے گا. میں کہوں گا بھئی یہ بیوی اور بچے کی ہلاکت ہے، مجھے ہلاکت دکھائی دے رہی ہے. لیکن حضرت حاجرہ
حضرت حجرہ پوری تاریخ دیکھیے، یہ واقعہ توریت میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، زبور میں ملے گا، سب تمام کے تمام مذاہب اس واقعے کو مانتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم اور آپ کا واقعہ تمام کے تمام مذاہب میں ملتا ہے۔ کسی ایک اسکرپٹ میں لا کر مجھے دکھا دیں کہ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے کوئی شکایت یا سوال کیا ہو اور پوچھا ہو کہ کیوں ہمیں ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ حضرت حاجرہ نے کوئی سوال نہیں۔ اسے کہتے ہیں حجت شناسی۔ جو اپنے زمانے کی حجت کو پہچان لے وہ سوال نہیں کرتا، وہ نہیں سوال کرتا۔ لہذا تاریخ میں امام حسین صرف حجت شناس افراد کو لے کر گئے ہیں۔ یہ جو قافلے میں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے ایک بار بھی امام حسین سے یہ کہا ہو ہمیں کہاں لے کر جا رہے۔ بس حجت شناس کربلا کون پہنچتا ہے؟ جو حجت شناس ہو، حجت شناس۔ جس نے کہا آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، آپ ایسا کر لیں، آپ ویسا کر لیں، وہ خود بخود امامت سے جدا ہوتا چلا گیا، نہیں پہنچ سکے۔ بہت سارے لوگ مومن تھے کربلا، جس نے اپنے زمانے کی حجت سے سوال نہیں کیا۔ اسی لیے دیکھیے واقعات آپ کے ذہن میں ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ یہ واقعہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، میں تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ امام کے پاس ابو مسلم خراسانی آ گیا اور آنے کے بعد کہا مولا 70,000 کا لشکر تیار کھڑا ہے۔ امام نے کہا اچھا ماشاءاللہ 70,000 کا لشکر؟ کہا مولا 70,000 کا لشکر تیار کھڑا ہے۔ امام نے کہا کیسے لوگ ہیں؟ کہا سارے جانثار ہیں، آپ کے اشارے پر سر دینے کے لیے قربان ہیں۔ کیسے جانثار ہیں؟ کہا میرے جیسے جانثار ہیں۔ کہا تمہارے جیسے جانثار ہیں؟ کہا ہاں میرے جیسے جانثار ہیں۔ کہا اگر تیرے جیسے جانثار ہیں تو تو جا اور اس تندور میں جا کر بیٹھ جا۔ امام نے کیا کہا؟ تندور جل رہا ہے، جا کر اس میں بیٹھ جا۔ دیکھیے ابو مسلم خراسانی کے بارے میں آج 1400 سال کے بعد کومنٹ لگانا کہ جی وہ ایسا تھا یا ویسا تھا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ مجھے اور آپ کو امام نے کہا ہوتا نا تندور میں بیٹھ جا، مجھے اور آپ کو کہا ہوتا کسی نے، امام نے کہ جا تندور میں بیٹھ جا، تو 2 منٹ تو میں اور آپ بھی سوچتے ہیں۔ تو اتنا سوچنے کا حق تو ابو مسلم کو بھی دیں کہ ابو مسلم نے اتنا تو سوچا ہوگا کہ میں سپاہی ہوں، میں قتل ہوں تلوار سے، یہ بہتر ہے یا تندور میں جل کے مر جاؤں یہ بہتر ہے؟ تو اپنی نظر میں اس کو یہ بہتر لگ رہا تھا کہ جنگ ہو، ہم لڑیں اور پھر چاہے میں مارا جاؤں، مسئلہ نہیں۔ اتنی دیر جو وہ سوچ رہا تھا، ہارون مکی اندر آئے، امام کو سلام کیا۔ جیسے امام نے جواب دیتے ہی کہا ہارون تندور، ہارون تندور میں بیٹھ جا۔ ہارون نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا، فوراً تندور میں چھلانگ لگائی۔ امام نے اشارہ کیا، غلام نے اوپر سے ڈھکنا رکھ دیا۔ ڈھکنا رکھنے کے بعد امام نے ابو مسلم سے بات شروع کر دی دوبارہ، ہاں بھائی ابو مسلم، خراسان کے کیا حالات ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں کے موسم کیسا ہے، سیاسی حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اب امام سوال کر رہے ہیں اور ابو مسلم پہلو پر پہلو بدل رہے ہیں، بار بار تندور کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار تندور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا کیا ہوا، اتنا بے چین کیوں ہیں، جا کر خود دیکھ لے تندور میں کیا ہو رہا ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے جا کر تندور کا جیسے ہی ڈھکنا ہٹایا، گویا حضرت ابراہیم والا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کوئی ابراہیم نما آگ میں گلزار بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے پوچھا ابو مسلم ایسے کتنے ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ ابو مسلم سر جھکا کے کہہ لے کہ مولا ایک بھی نہیں۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو؟ امام قیام کب کرتا ہے؟ جب 72 ہارون مکی جمع ہو جائے، جو حجت خلا سے سوال نہ کرے۔ کربلا والے کون ہیں؟ کربلا والے سوال نہیں کرتے۔ ایک دفعہ جب امام کہہ دیا تب سوال نہیں کرنا۔ جناب حاجرہ تاریخ میں کیا سب کر رہی ہیں؟ جہاں سے تمہاری عقل ختم ہوتی ہے حجت خدا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا حجت خدا کو اپنی عقل سے مت پرکھو۔ اگر حجت خدا مان لیا ہے تو چاہے تمہاری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو اس کے حکم کی پیروی کرو۔ لہذا چپ چاپ بچہ اٹھایا، حضرت ابراہیم کے ساتھ روانہ۔ کہاں پہنچی؟ فی وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں نہ دانا نہ پانی۔ اب
حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم چلے تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ دیکھو یہ وعدہ گاہ ہے اور میں تم سے آ کر دوبارہ یہیں ملوں گا۔ حضرت ہاجرہ نے کہیں پر نہیں کہا کہ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں کیوں ہلاکت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس کا مطلب حجت شناس خاتون امتحان الہی کو سمجھ رہی ہوتی ہے، سمجھتی ہے، لہذا آپ چپ چاپ بیٹھ گئیں۔ اچھا، اب مرحلہ میرا اور آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ وہ مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اکثر حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں، ہے نا۔ کسی سے بھی پوچھو تو کوئی بھی بظاہر ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ الحمدللہ بہت اچھے حالات جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، جب حالات مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی اپنی الہی وظیفہ، اپنا الہی فرض بھی تو تلاش کرو، دنیا میں آئے ہو، کوئی تو اللہ نے تمہارے اوپر ذمہ داری رکھی ہوگی، ڈیوائن ڈیوٹی بھی ہے تمہاری کوئی نہ کوئی، تو اپنی ڈیوائن ڈیوٹی تلاش کرو۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے ہاں قبلہ یہ 2-4 مسئلے ہیں، یہ ذرا حل ہو جائیں، اس کے بعد یہ ذرا بچہ جو ہے نوجوان اس سے کہو، وہ کہ آگا یہ پڑھائی ہے تھوڑی سی، یہ ختم ہو جائے، اس کے بعد پڑھائی ختم ہوتی ہے تو نوکری کا مسئلہ، کب یہ نوکری ہو جائے اس کے بعد، اچھا نوکری ہو گئی، اب کا ذرا وہ شادی، اسی کے لیے تو اتنی محنت کی ہے، شادی ہو جائے، شادی بھی ہو گئی، اب کیا آگا تو بچہ پیدا ہو گیا، یہ مشکل، اچھا بچہ پیدا ہو گیا تو اب کیا آگا یہ اسکول جائے گا، اس نے بیچارے نے ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ داری ڈالی، کرتے کرتے جب ڈیوائن ڈیوٹی انجام دینے کا خیال آیا تو پتہ لگا نہ ہاتھوں میں طاقت ہے، نہ نظر کام کرتی ہے، نہ کانوں میں سنائی دے رہا۔ اب سوچنے بیٹھے کہ الہی ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے اکثر کے ساتھ۔ حضرت ہاجرہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ہاجرہ کا واقعہ ڈیوائن ڈیوٹی کو سمجھنے اور انجام دینے کا سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے قرآن کریم میں۔ اس وقت جو حضرت ہاجرہ کی سچویشن ہے، پریویلنگ سچویشن، حضرت ہاجرہ کی پریویلنگ سچویشن کیا ہے؟ ایک عورت چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک بے آب و گیاہ بیابان کے بالکل درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے، شوہر بھی چلا گیا۔ اس سے زیادہ خراب حالات اگر کسی کے ہوں تو مجلس کے بعد مجھ سے ملاقات کر لیں۔ اس سے زیادہ خراب حالات اگر کسی کے ہو سکتے ہیں، مجلس کے بعد ملے، میں بھی اس کو سلام کروں گا۔ قابل دید ہوگا ایسا آدمی جس کے حالات حضرت ہاجرہ کے حالات سے بھی زیادہ خراب ہوں۔ ایک عورت بچے کے ساتھ بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دی گئی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھ جیسا کوئی کم عقل ہوتا اول تو پہنچتا ہی نہیں، غلطی سے پہنچ جاتا اور یہاں تک کہ معرفت بھی رکھتا تو اس کے بعد فوراً مصلی بچھاتا، ہاتھ اٹھاتا، کہتا یا اللہ تو نے بھجوایا ہے، آگے بھی تو ہی کارساز ہے۔ لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ جناب ہاجرہ نے دعا مانگی ہو۔ دیکھیے دعا بنیادی شے ضرور ہے، لیکن جب تک دعا سے پیچھے تدبیر نہ ہو دعا کا مقام شروع نہیں ہوتا۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب ہر بندے سے پوچھو دعا، بھائی کام کیا کیا آپ نے؟ کام کچھ نہیں کر رہے۔ بھائی کام نہیں کرو گے تو آگے دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، دعا ابھی کی نہیں، مگر کام ابھی کیا نہیں، دعا پہلے مانگ رہے ہیں۔ قبلہ دعا ہوگی لیکن تدبیر کرنے کے بعد۔ تمام جوانوں کو خاص طور پر پیغام دے رہا ہوں، تمہاری ہر دعا، خدا کی قسم ہر دعا قبول کرے گی، اس دعا کی قبولیت کا مقدمہ اپنی محنت سے فراہم کرو۔ نہ قبول ہوئی مجھ سے آ کر نہیں ہوتا ایسا پروردگار کے ہاں کوئی، لیکن بغیر مقدمات، اب وہ بہرحال ممبر کی شان نہیں ہے لیکن تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ ہمارے ہاں حوزے میں اسی مقدمے کو سمجھانے کے لیے استاد بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت معصومہ کی زری پر شادی کے لیے دعا مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا ہجوم بہت ہے تو اس نے سوچا کہ اگر میں شادی کہہ کر دعا مانگوں گا تو ذرا لوگ میری طرف دیکھیں گے، عجیب سا لگے گا، شرمندہ سا ہو گیا۔ تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے کہا کہ اونچی آواز میں دعا مانگتا ہوں اور بی بی سے یہ کہتا ہوں کہ بی بی مجھے اولاد عطا کر دے۔ علامت شادی ہوگی تو اولاد ملے گی نا۔ تو بڑے دردناک انداز سے اس نے دعا کرنا شروع کی، اور یقیناً درد کا ایک لیول اس جگہ پر پہنچا کہ کوئی صاحب اولاد وہاں کھڑا تھا جس کو اللہ نے بہت بچے دیے تھے،
اس نے جب دیکھا کہ یہ بیچارہ بہت تڑپ تڑپ کر دعا مانگ رہا ہے تو اس کا دل اتنا جلا اس نے اٹھا کر اپنا بچہ اس کی گود میں رکھ دیا. کہا بھائی تیرے پاس اولاد نہیں ہے، تم میری اولاد لے لے. تو اس نے حضرت معصومہ کی طرف اشارہ کر کے کہا بی بی اشارہ اگر سمجھ جاتی مقدمات فراہم کیے بغیر اگر دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی. حضرت ہاجرہ کیا کر رہی؟ حضرت ہاجرہ نے، اچھا میں آپ سے الٹا سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ہاجرہ کو کیا کرنا چاہے؟ اس وقت حضرت ہاجرہ کی ڈیوائن ڈیوٹی صرف اپنی اور اپنے بچے کی جان بچانا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا، ڈیوائن ڈیوٹی ہمیشہ کو بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہوا کرتی. اس کو کلیئر کریں اپنے ذہنوں میں. سب سے پہلے ہم جب بھی بیٹھ کر ڈیوائن ڈیوٹی سوچتے ہیں تو ہمارے ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہاں میری الہی ڈیوٹی میں کو بہت بڑا سا ایک مسجد بناؤں گا، بہت بڑی مسجد، میں بہت بڑا کوئی امام بارگاہ بناؤں گا، میں کوئی بہت بڑا ہسپتال بناؤں گا، میں بہت بڑا پتہ نہیں کیا. آقا جان الہی ڈیوٹیاں ہمیشہ بڑے کام سے شروع. اپنی پریویلنگ سچویشن کو سامنے رکھ کر دیکھو خدا کے لیے کیا کر سکتے ہو. اپنی پریویلنگ سچویشن کو سامنے رکھو اور دیکھو خدا کے لیے کیا کر سکتے ہو. اس وقت پریویلنگ سچویشن کیا ہے؟ اپنی اور اپنے بچے کی جان بچانی. جان بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. اب پانی کا کیا طریقہ، پانی کیسے حاصل کیا جائے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کنواں کھودیں اور پانی تلاش کریں. اگر حضرت ابراہیم کوئی اوزار دے کر بھی جاتے تو ایک عورت پتھریلی زمین پر کنواں نہیں کھود سکتی. لہذا یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو تمہاری استطاعت سے باہر ہے وہ کبھی بھی تمہاری الہی ڈیوٹی نہیں ہو سکتی. خدا کسی کی استطاعت سے آگے اس کی ڈیوٹی مقرر، پس جو بھی ڈیوٹی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ میری استطاعت کے اندر. اچھا اب استطاعت کے اندر بھی کیسے متعین کیا جائے کہ الہی ڈیوٹی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ تو اب حضرت ہاجرہ کے پاس آگے کا چوائس کیا ہے؟ آگے کا چوائس یہ ہے کہ بچے کو اٹھائیں اور پانی کی تلاش میں نکل پڑیں. جہاں بھی پانی ملے وہاں بیٹھ جائیں. نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں اب ہوتا کیا ہے. اگر بچے کو اٹھا کر چلیں گی جلدی تھک جائیں گی، جلدی تھکیں گی تو پہلے خود ایگزاسٹ ہو کر فوت ہو جائیں گی اور بعد میں بچہ ایکسپائر ہو جائے. دوسری بات، پانی پتہ نہیں کہاں جا کر ملے. پہاڑی علاقے اور ریگستان، کبھی بھی ان میں راستہ تلاش کرنا آسان، اور اگر آپ راستہ کھو گئی تو کئی سوالات ہیں. لہذا ہر وہ چیز کہ جو طاقت کے دائرے سے باہر ہے نہیں، اپنی رینج. وہ رینج کیا ہے؟ اس وقت حضرت ہاجرہ مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ دور نہیں جا سکتی. لہذا آپ بھی پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنی الہی ڈیوٹی کہاں، کس ایریا میں انجام دے سکتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ دوسرا حل یہ کہ بچے کو ایک جگہ رکھیں اور پانی تلاش کریں. یہ ایزی طریقہ ہے. لہذا الہی ڈیوٹی جو آپ آسانی سے کر سکیں، الہی ڈیوٹی میں سختی نہیں، جو کام آسانی سے کر سکیں. آسانی سے کیا کر سکتی ہیں؟ بچے کو لٹایا اور آپ ایک مرتبہ گئیں صفا پر، واپس آ کر دوڑ کر گئیں مروہ پر. کچھ سوال، صفا سے آگے کیوں نہیں گئیں؟ مروہ سے آگے کیوں نہیں گئیں؟ ایک سوال. دوسرا، آپ کو معلوم ہے کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر. تو صفا اور مروہ سے آگے کیوں نہیں گئیں؟ صفا اور مروہ سے آگے اسی لیے نہیں گئیں کہ اگر آپ صفا یا مروہ سے آگے جاتی تو کیا ہوتا؟ بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا. اچھا جیسے ہی بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو ایک ٹینشن شروع ہو جاتی. پانی ڈھونڈنے کے دوران ایک ٹینشن شروع ہو جاتی، پتہ نہیں بچے کو کسی نے کاٹ لیا، کوئی جانور نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی وحشی جانور نہ آ جائے. ٹینشن، ماں کو ویسے ہی وسوسے زیادہ ہوتے ہیں. لہذا حضرت ہاجرہ نے اپنی ڈیوٹی کا دائرہ مشخص کیا. کس کے ساتھ؟ اپنی پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے. لہذا اگر آپ اپنی الہی ڈیوٹی انجام دینے جا رہے ہیں اور آپ کی پرابلمز اس سے نگلیکٹ ہو رہی ہیں تو آپ الہی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے. مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں؟ الہی ڈیوٹی کو کیسے مشخص کیا جاتا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. الہی ڈیوٹی میں آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں لیکن میں یورپ میں ڈگری کرنے جانا چاہتا ہوں، چلے جاؤ.
کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر تو بن کر آ جاؤ گے, انسان بڑے کبھی نہیں بن سکو گے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس آخری موقع ہے. یہی مرحلہ اللہ کے اوپر امتحان کا ہوتا ہے. اگر میری نظر میں میرا پروردگار مسبب الاسباب اور قادر و قدیر ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت انجام دے کر بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت آپ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ درس اجتہاد نجف میں پڑھ رہے تھے, تبریز سے والد صاحب نے خط لکھا, کہا ہمارا بیل مر گیا ہے, بندہ کوئی نہیں ہے, واپس آ جاؤ. آیت اللہ بہجت درس سے خارج اجتہاد کی بحثیں چھوڑ کر واپس آئے. والد نے کہا بھائی بیل مر گیا ہے, بندہ چاہیے. بندہ کس لیے چاہیے؟ کہا بھائی ہمارے پاس چونکہ بیل خریدنے کے ابھی پیسے نہیں ہیں, یہاں پر افرادی قوت کم ہے, ایک بندہ چاہیے جو بیل کی جگہ پر ہل چلائے. کس کو بلایا باپ نے؟ جو درس خارج کی سطح پر اجتہاد تک پہنچنے والا ہے. اب میں ہوتا تو میں تو اپنے والد بزرگوار سے کہتا کہ قبلہ مولوی کہاں اور کھیتی باڑی کہاں, ہمارا کام تو درس پڑھانا ہے, مجلس سے پڑھنا ہے, ہم یہ کام تھوڑی کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن آخر میں کیا, چپ چاپ 2 سال تک آپ اپنے والد کے کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے رہے, یہاں تک کہ بیل فراہم ہوا. بیل حوالے کر کر واپس گئے اور اس کے بعد اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر اپنے کرم سے جو دروازے اس کے بعد علم کے کھولے ہیں, پوری زندگی میں اجتہاد کے وہ دروازے کبھی نہیں کھولے تھے. خدا کبھی اگر توفیق دے, یہ موضوعات تو ہمارے ہاں ریجیکٹڈ موضوعات ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو محرم کے بعد کبھی بات کرنا, فیملی کیا ہوتی ہے, فیملی کی ضرورت کیا ہوتی ہے, ماں باپ کی حیثیت کیا ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہے, یہ سب بات کی باتیں ہیں, محرم میں نہیں ذکر ہونی چاہیے. جو ماں باپ کا مطیع نہیں بن سکتا وہ کربلا کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ لکھ کر دے رہا ہوں آپ کو, اپنے دروازے پہ بڑا بڑا, نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جو اپنے ماں باپ کا مطیع نہیں بن سکتا وہ لکھ لے, وہ کبھی بھی امام کا سپاہی کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ امام کے سپاہی کی پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے. جو پہلی ڈیوٹی نہ دے سکے اسے دوسری ڈیوٹی کے لیے نہیں بلایا جاتا. لہذا اب حضرت نے کیا کیا, پرابلم نگلیکٹ نہیں ہونی چاہیے. لہذا آپ نہ صفا سے آگے گئیں نہ مروہ سے آگے گئیں. آخری کوشچن رہ گیا کہ 5 آپ نے کتنے چکر لگائے؟ 7. 6 کیوں نہیں لگائے اور 8 کیوں نہیں لگائے؟ جواب بہت آسان ہے. 6 اس لیے نہیں لگائے کہ 7 کی طاقت تھی. 8 اس لیے نہیں لگائے کہ 8 کی طاقت, ایک عورت ہے, خاتون نے کتنا دوڑ سکتی ہے؟ 7 چکر. لیکن 7واں چکر آپ کی طاقت کا آخری پوائنٹ. تو اب حضرت ہاجرہ نے, میں ترتیب سے چلوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, مجھے اور آپ کو تاریخ میں درس یہ دیا ہے کہ اپنی اگر الہی ڈیوٹی تلاش, ڈیوائن ڈیوٹی, اپنی الہی ڈیوٹی اگر تلاش کرنی ہے, اپنی پریویلنگ سچویشن کو دیکھو. جو چیز تمہاری طاقت اور حیثیت سے زیادہ ہے وہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے. جو تمہاری طاقت کے اندر ہوتے ہوئے تم آسانی سے انجام دے سکو اور جس کو انجام دینے میں تمہاری پرابلمز نگلیکٹ نہ ہو, وہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اب جب یہ ڈیوٹی طے ہو گئی تو اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ آخری پیغام یہ ہے کہ جب تم نے طے یہ کر لیا, تمہیں یقین ہو گیا کہ میری الہی ڈیوٹی یہ ہے, تو جتنی خدا نے تمہیں طاقت عطا کی ہے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ, اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ اس ڈیوٹی کو انجام دو. گرچہ وہ ڈیوٹی اتنی عام سی کیوں نہ ہو جیسے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھاگنے والا عام سا کام, لیکن ایک مرتبہ اگر تمہاری الہی ڈیوٹی یہی ہے اور تم نے تمام تر طاقت اور تمام تر خلوص کے ساتھ انجام دیا, جیسے ہی تمہاری طاقت ختم ہونے کے مرحلے میں پہنچے گی پھر خدا اپنی عظمت کو ظاہر کرے گا, پھر
پھر پروردگار اپنی جلالت کو ثابت کرے گا، پھر پروردگار اپنی سلطنت کو ظاہر کرے گا۔ حضرت حاجرہ کے کیس میں اللہ نے کیسے حضرت کی خلوص کا جواب دیا؟ ایسے دیا۔ کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کی ایڑیوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ یقیناً لگایا ہوگا۔ کتنی نرم ہوتی ہے، کتنی نرم ہوتی ہے۔ اب سنیں اللہ نے جواب کیسے دیا۔ تم اپنی الہی ڈیوٹی کو اپنے تمام تر خلوص اور تمام تر قوت کے ساتھ اگر انجام دو گے تو خدا قادر ہے اس بات پر کہ ایک بچے کے نرم ایڑیوں کے رگڑنے سے، سخت پتھر کے سینے سے ایسا چشمہ جاری کر کے دکھائے گا جو تھوڑی دیر نہیں قیامت تک چلتا رہے گا۔ تھوڑی دیر نرم ایڑیوں کے رگڑنے سے، سخت پتھر کے سینے سے ایسا چشمہ جاری کرے گا جس کو کہنا پڑے گا رک جا، رک جا، کہنا پڑے گا۔ اتنی فراوانی سے اللہ نے پانی کو جاری کیا کہ حضرت حاجرہ کو نظر آ رہا تھا اگر اس کو رک جا نہ کہا تو یہ سیلاب لے آئے گا۔ تا قیامت جاری ہو رہا ہے، تا قیامت جاری رہنے والا چشمہ۔ تو پھر کبھی بھی اپنی ڈیوٹی کو کبھی بھی کم حیثیت مت دینا۔ شیطان جو کام آ کر کرتا ہے، شیطان کے کاموں میں سے کام یہ ہے، وہ سب سے پہلے تمہاری الہی ڈیوٹی کو تمہاری نظر میں چھوٹا کرنے کی کوشش کرے گا، کہے گا یہ بھی کوئی کام ہے۔ اب محرم ہے مثلا، آپ نے دیکھا کہ بھائی بہت سارے عزادار پانی پی کر گلاس پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی ایک الہی ڈیوٹی میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک جھاڑو پکڑ کر مثلا میں تھوڑی سی صفائی کر دوں، شیطان پیچھے سے آ کر کہے گا یہ کوئی کام ہے؟ تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تم تو بڑے بڑے کام انجام دے۔ حضرت حاجرہ یہ بتا رہی ہیں الہی ڈیوٹیوں کو بڑے کاموں میں مت تلاش کرنا، چھوٹے چھوٹے کام بعض اوقات الہی ڈیوٹی ہوتے ہیں، لیکن اگر تمام تر خلوص اور لہذا جہاں کہیں پر بھی زمین نے کسی بھی فرزند حاجرہ نے حضرت حاجرہ سے درس لے کر چھوٹے چھوٹے کام انجام دیے، اس نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ آج کے دور میں مثال دوں، 40 سال پہلے تک نائجیریا کی زمین مکہ کی زمین کی طرح بے آب و گیا تھی۔ نائجیریا کی زمین بے آب و گیا تھی، کوئی تشیع کا ایک بھی علی کا چاہنے والا اس سرزمین پر جس پر علی کی محبت نہ پائی جائی ہو، جس سرزمین پر علی کے محب نہ پائے جاتے ہوں، وہ زمین بے آب و گیا ہی کہلاتی ہے۔ جس پر علی کا نام لینے والا نہ ہو وہ بے آب و گیا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم زقزاقی نے کیا کیا؟ 40 سال پہلے جانے کے بعد کوئی ہسپتال بنایا، کوئی ادارہ بنایا، کوئی یونیورسٹی بنائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا، لوگوں کو خلوص کے ساتھ دعوت دی، جو بھی آتا تھا۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا، بڑی عزت اور خلوص کے ساتھ بلاتے تھے۔ جب آ کر مہمان بیٹھ جاتا تھا، اب وہ چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے پیسے والا ہو، چاہے غریب ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، جب بھی آتا تھا آپ خود اپنے مہمان کے سامنے چائے کا کپ رکھتے تھے، اپنی ہاتھوں سے اٹھا کر کیتلی سے اس کو چائے اپنے ہاتھوں سے پیش کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم زقزاقی کیا یہ اتنا سا عمل جب خلوص کے ساتھ انجام پایا تو یہ چھوٹے سے عمل نے اس کی سرزمین پر وہ چشمہ جاری کیا جو آج وہاں پر تشیع کے انقلاب کی صورت میں برپا ہو چکا ہے۔ کروڑوں افراد شیعہ ہونے کے بعد، اور پھر عام شیعہ نہیں، ایسے شیعہ ہیں، خاص شیعہ ہیں، ہم سے زیادہ اچھے شیعہ، اس لیے کہ ہم تو 1400 سال سے چونکہ مسلسل مسلمان اور شیعہ ہیں تو ہم اب کربلا منا رہے ہیں۔ وہ نائجیریا کے شیعہ وہ کربلا منا نہیں رہے، وہ کربلا اپنا رہے ہیں۔ جب کربلا اپنائی جاتی ہے تو پھر وہ انقلاب برپا ہوتا ہے جو اس وقت نائجیریا کی سرزمین پر شیخ ابراہیم زقزاقی۔ لہذا عزیزان من، کبھی بھی اپنی الہی ڈیوٹی کو تلاش کرنے کے لیے بڑی فکر، چھوٹی فکر سے شروع کریں۔ لہذا اب شعائر کی منزل کیا ہے؟ شعائر کی منزل یہ ہے کہ جب بھی کہیں اللہ کی خاطر اپنے زمانے کی بزرگ ترین ہستی
اس طریقے سے آ کر قربانی دیتی ہے تو وہ مکان اللہ کے نزدیک اس کے شعائر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اصول ہے نا؟ تو اگر شعائر کی منزل یہ ہے تو اب میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ اگر فخر ہاجرہ کہیں آ جائے اور ایک نہیں کئی فخر ہاجرائیں ہوں اور اپنے زمانے کا فخر ابراہیم ایک نہیں 72 فخر اسماعیل لے کر پہنچ جائے اور پھر اس طریقے سے قربانی دے کہ ہر قربانی اپنی جگہ پر ابراہیم کی قربانی کے مقابلے پر ذبح عظیم بن کر ثابت ہو رہی ہو، تو پھر اس مکان کو بھی شعائر الہی ہونا چاہیے۔ لہذا اب آپ نے غور کیا کہ کربلا کو حج اور عمرے سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ تم نے کربلا کی زیارت کی، تمہیں اتنے 100 سال کی عبادتوں کا ثواب مل جائے گا، تم نے کربلا کی زیارت کی تمہیں اتنے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، تم نے زیارت کی تمہیں اتنے 100 سال کی نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں، کربلا کا مقایسہ کس سے کیا گیا؟ حج اور عمرے سے۔ کہا اگر تم نے کربلا کی زیارت کی تو 70، راوی نے کہا 70، کہا 700، کہا 700، کہا 7000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو عزیزان من، یہ کربلا اور حج اور عمرے کے درمیان ثواب کا فرق بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ قربانیوں کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قربانیوں کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس قدر فرق ہے قربانیوں کے مقام میں کہ کربلا کی زیارت حج اور عمرہ 70,000 حج اور عمرہ کے برابر کیوں نہ ہو جب حسین اتنے فخر اسماعیل لے کر پہنچے ہیں۔ فخر ہاجرائیں ہیں اور فخر ہاجراؤں میں سب سے بڑا نام شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ طول تاریخ میں ایک مرتبہ بھی بی بی نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہیں، کوئی سوال نہیں، بلکہ جناب زینب تمام تر شعور کے ساتھ آمادہ ہیں ہر مقام پر قربانی دینے کے لیے، اور جانتی ہیں کہ مقام یہ ہے کہ میں خود امام سے افضل نہیں ہوں، میرے بچے امام کے بچوں سے افضل نہیں، لہذا بی بی کے 2 شہزادے جناب عون اور جناب محمد، عاشور کا دن جب تک بنی ہاشم کی قربانیاں شروع نہیں ہوئی تھیں اتنی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن جب سارے اصحاب اور سارے انصار شہید ہو گئے تو امام حسین نے سب سے پہلے جناب علی اکبر کو روانہ کیا۔ کربلا میں پہلی قربانی بھی حسین کی، آخری قربانی بھی حسین، ابتدا علی اکبر سے انتہا جناب علی اصغر۔ جیسے ہی جناب علی اکبر گئے ہیں جناب عون و محمد کے لیے کچھ مشکلات شروع ہو گئے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اب جب بھی خیموں کے نزدیک آتے ہیں تو جناب زینب سے نظر نہیں ملا پاتے، اس لیے کہ جناب زینب پوچھ رہی ہیں علی اکبر چلے گئے، تم ابھی ہو، تم نہیں گئے؟ بچے سر جھکا کر کہہ رہے ہیں ماموں نے اجازت نہیں دی۔ ماموں کے پاس اجازت لینے آتے ہیں، جتنی محبت امام حسین کو حضرت زینب سے ہے اتنی ہی محبت ان بچوں سے ہے، بھانجے ہیں، جتنی جناب زینب سے محبت ہے اتنی ہی عون و محمد سے محبت ہے۔ حسین کے لیے علی اکبر کو بھیج دینا آسان ہے، عون و محمد کو بھیجنا آسان ہے، زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا بار بار۔ لیکن اب بچے جب دونوں طرف سے، یہاں اجازت نہیں مل رہی، وہاں والدہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال پا رہے، تو ایک مقام وہ آیا جب یہ دونوں شہزادے
امام حسین کے خیمے میں کھڑے ہو کر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے۔ اب امام جانتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ سینے سے لگا کر بڑی دیر تک امام روئے اور اس کے کہا جاؤ میرے شہزادوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بھائی یہ سننا تھا، چہروں پر خوشی کی آثار تھا۔ دوڑے دوڑے گئے اپنی مالدہ سے، خدا حافظی کر کے آئے، اور آنے کے بعد ایک کو حضرت عباس نے سوار کیا، ایک کو امام حسین علیہ السلام نے سوار کیا۔ حضرت جعفر طیار اور مولا کائنات، دو شجاعوں کا خون شہزادوں کی رگوں میں ہے۔ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے مل کر جب حملہ کیا تو جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ جہاں سے حملہ ہو شہزادے جواب دیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو انہیں محسوس ہوا کہ جب تک یہ دونوں ساتھ ہیں انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، لہذا شمر نے آواز لگائی، ایک بڑا دستہ فوج کا آ کر دونوں شہزادوں کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ پہلے مرحلے میں دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اب جب بچے جدا ہو گئے تو دونوں بھائی ہیں، یقیناً دونوں بھائی ذہنی طور پر دونوں کے ذہنوں میں یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن عزاداروں، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور جب جدا ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ زخموں کی تعداد بدن پر بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک وقت وہ آیا جب شہزادے زخموں کی تاب لا کر زین پر سنبھل نہیں سکے۔ جب یہ شہزادے گرے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، علیک من السلام یا عبد اللہ۔ اس آواز کا گونجنا تھا، ایک طرف سے حضرت عباس، ایک طرف سے امام حسین بڑی تیزی کی طرح دوڑے۔ ارے حسین کے بیٹے ہیں، لیکن عزادارو حسین اور جناب عباس کے پہنچنے سے پہلے دونوں بچے شہید ہو چکے تھے۔ ارے دونوں بچوں کو اٹھایا، ایک کو امام نے اٹھایا، ایک کو حضرت عباس نے اٹھایا، لے کر خیمے تک پہنچے۔ لیکن اب تک صبح سے جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا، جناب زینب بالکل آگے کھڑی ہوتی تھی، جنازہ وصول کرتی تھی، اور اگر جنازے کا کوئی وارث موجود ہوتا میری بیوی اس کو دلاسا دیتی، تعزیت پیش کرتی، اس کو بیٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا دل بڑھاتی۔ لیکن اب جب شہزادوں کے جنازے آئے تو جناب زینب نظر نہیں آ رہی، جناب زینب نظر نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اما فضہ، زینب سے کہو شہزادے واپس آ گئے ہیں۔ جناب فضہ تلاش کرتی ہوئی جب حضرت زینب کے خیمے میں پہنچی تو عجیب منظر دیکھا۔ جناب زینب سجدے میں ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ساتھ جناب زینب دعا مانگ رہی ہیں، اے پروردگار زینب کی آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، ارے میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لینا، میں نے زہرا کا سامنا کرنا ہے۔ جیسے ہی فضہ نے کہا ارے شہزادی تمہارے بچے شہید ہو گئے، دعا بدل گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ عزادارو زینب ماں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی، لیکن امامت کا حق زیادہ ہے، لہذا نہ کربلا میں اپنے بچوں کو روئی، نہ راستے میں بچوں کو یاد کیا، واپس آ گئی۔ واپس آنے کے بعد مدینہ میں جب بھی کوئی آتا علی اکبر کا پرسہ قبول کرتی، قاسم کا پرسہ قبول کرتی، عباس کا پرسہ قبول کرتی، حسین کا پرسہ قبول کرتی۔ بچوں کا ذکر آتا کہتی بعد میرے بچے بعد میں، پہلے امامت کا حق ادا ہو جائے۔ 3 دن تک ان سب کے پرسے قبول کرتی رہی، لیکن میں سوچتا ہوں 3 دن کے بعد جب اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوگی بیوی تو پھر اپنے بچے تو یاد آئے ہوں گے، ارے میرا
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مومنین دنیا میں آباد ہوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو بالخصوص صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں بار الہ بالخصوص پاکستان کے اندر جو مسنگ پرسنز ہیں ہمارے، اور بالاخص حجت الاسلام والمسلمین علی مرتضیٰ زیدی واقعاً ہمارے لیے شرم کا مقام بھی ہے، تعصف کا بھی مقام ہے. اتنا بڑا عالم دین، کم از کم جو اس کا قانونی حق ہے. عجیب واقعاً یتیمی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. مسنگ پرسنز اٹھا لیے گئے، ہم صرف قانونی بھیک مانگ رہے ہیں. علی مرتضیٰ زیدی، ہم قانون کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن جو ان کا قانونی حق ہے، کم از کم کوئی کرمنل نہیں ہے، کوئی وانٹڈ پرسن نہیں ہے. کئی قتل کیے ہوئے لوگوں کی بیلیں راتوں رات ہو جاتی ہیں، جن کے ہاتھ شیعوں کے خونوں سے ڈوبے ہوئے ہیں کوہنیوں تک، ان کی ایک رات میں بیل ہو جاتی ہے. اور مظلوم شیعہ عالم دو ہفتے ہو چکے ہیں آقا کو جیل میں، کسی نہ کسی بہانے بیل ٹال دی جاتی ہے. یہ قانون ہماری سمجھ میں نہیں آتے. مسنگ پرسنز ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہی تو کہہ رہے ہیں قانونی، کم از کم قانونی چارہ جو ہے. جس قوم کو قانون کے سامنے بھیک مانگنی پڑ جائے قانونی کارروائی کی، وہ یا قوم یتیم ہے. آگے کا جملہ میں باہر دعا کرتے ہیں پروردگار اگر کوئی ایسے عوامل ہیں کہ جو ان کی آزادی میں مانع ہو رہے ہیں، بحق اسیران کربلا انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین، میانمار اور کشمیر کے مؤمنین کی نصرت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنی بھی دین دشمن قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، پاکستان دشمن قوتیں ہیں، استعماری استکباری تکفیری قوتیں، انہیں نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.